آج عاشورہ کا دن ہے اور یہ دن انتہائی فضیلت اور اہمیت کا حامل ہے، اور چاند کی تاریخوں کے اعتبار سے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ جو مہینہ ہے محرم کا، یہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں اس محرم کے مہینے کو لے کر بہت سی غلط فہمیاں اور بہت سی رسمیں اور بہت سی بدعات اور شرکیہ رسمیں ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکی ہیں، اور ان کا رائج ہونا یہ ہماری جہالت کی وجہ سے ہے، ہماری نادانی کی وجہ سے ہے، ہماری کم علمی کی وجہ سے ہے کہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو ہم انجام دے رہے ہیں، کر رہے ہیں، لیکن ان کی حقیقت کا ہمیں ذرہ برابر علم نہیں ہے۔ اگر کسی سے پوچھا جائے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں یا اس کی کیا دلیل ہے، کیا قرآن حدیث میں، شریعت میں، اللہ کے نبی کی تعلیم میں یا صحابہ کے عمل میں یہ چیز ہے یا نہیں ہے، تو اس کا جواب صفر ہوگا، اس کا جواب زیرو ہوگا۔ لیکن وہ چیزیں ہمارے معاشرے کا حصہ بن گئی ہیں اور بہت سے لوگ ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ہیں، ان میں سے میں ایک چیز بتاتا ہوں۔ محرم کے مہینے کے تعلق سے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ کہتے بھی ہیں کہ اس مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی، اس مہینے میں شادی نہیں ہو سکتی، یا اس مہینے میں کوئی نیا کپڑا نہیں خریدا جا سکتا، یا اس مہینے میں کوئی اچھا کام نہیں کیا جا سکتا۔ دلیل کیا ہے ان کے پاس؟ دلیل کیا ہے بتائیں گے آپ لوگ؟ غم کا مہینہ ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ غم کا مہینہ ہے۔ تو بھائی بریانی کیوں کھا رہے ہیں آج؟ غم کا مہینہ ہے تو چٹنی روٹی کھائیں، بریانی کیوں کھا رہے ہیں؟ بھائی آج کے دن خوب بریانی کی دیگیں اتر رہی ہیں، اور کیا ہے، خوب سبیلے بٹ رہی ہیں، اور کیا ہے، شربت بٹ رہے ہیں۔ جب غم کا مہینہ ہے تو بھوکے رہو، جب غم کا مہینہ ہے تو بھوکے رہو۔ تو یہ ایسی دلیلیں ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے، جن کا کوئی سر پیر نہیں ہے۔ اچھا یہ غم کا مہینہ ہے کیوں ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے غم کا مہینہ کیوں ہے؟ تو جواب ملتا ہے یہ غم کا مہینہ اس لیے ہے کہ حضرت حسین ابن علی کی شہادت ہوئی تھی۔ یہ تو جواب ملتا ہے۔ یہ غم کا مہینہ اس لیے ہے کہ حضرت حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی آج کے دن 10 محرم الحرام کو۔ تو اس سے پتہ یہ لگا کہ اگر کسی بڑی شخصیت کی شہادت اگر کسی مہینے میں ہو جائے یا وہ بندہ اس مہینے میں رخصت ہو جائے تو کیا وہ غم کا مہینہ ہے؟ اگر آپ کا یہ فلسفہ، آپ کی یہ بات مان لی جائے کہ یہ غم کا مہینہ اس لیے ہے، اس لیے آج کے اس مہینے میں نہ تو کوئی کیا ہے اچھا کھانا بنے گا، نہ تو کوئی شادی بیاہ ہوگی اس مہینے میں، نہ ہی تو کیا ہے نیا کپڑا خریدا جائے گا، اور اس کی دلیل ان لوگوں کے وہاں جو اس طرح کی بیہودہ باتیں کرتے ہیں، کم علمی اور جہالت والی باتیں کرتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ اس مہینے میں حسین ابن علی شہید ہوئے تھے، اس بنیاد پر کیا ہے یہ غم کا مہینہ ہے۔ تو میں یہ کہتا ہوں اس سے جو پچھلا مہینہ ہے وہ غم کا مہینہ کیوں نہیں ہے؟ اس سے پچھلا مہینہ کون سا تھا؟ ذی الحجہ۔ کون سا مہینہ تھا؟ بولے بھائی، کون سا مہینہ تھا؟ ذی الحجہ۔ اس سے پچھلا مہینہ جو گزرا تھا وہ ذی الحجہ، اور ذی الحجہ کے مہینے میں 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہے۔ سیدنا حسین ابن علی کا جو پانی اور کھانا بند ہوا تھا وہ 3 دن کے لیے، بعض روایتوں میں 1 دن کا تذکرہ ملتا ہے، لیکن حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کا دانہ اور پانی 40 دن تک بند رہا، اور بڑے ہی بدترین طریقے سے دردناک طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا۔ تو کیا حسین ابن علی سے محبت ہے، سیدنا عثمان غنی سے محبت نہیں ہے؟ حسین ابن علی نواسے ہیں تو عثمان غنی تو داماد ہیں اور ذو النورین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں عثمان کے نکاح میں دے دیتا۔ یہ مقام ہے عثمان غنی کا۔ تو اگر محرم غم کا مہینہ اس بنیاد پر ہے
کہ محرم کے مہینے میں حسین ابن علی کی شہادت ہوئی ہے، تو اس سے پہلا جو مہینہ گزرا ہے ابھی، یعنی ذی الحجہ کا جو مہینہ گزرا ہے، اس مہینے کو غم کا مہینہ کیوں نہیں منایا؟ کیونکہ اس میں حضرت عثمان غنی کی شہادت ہوئی ہے، اور اتنے دردناک طریقے سے کہ 40 دن تک کھانا اور پانی بند رہا، پیاس کی شدت جب ہوتی تھی تو قرآن پاک کی تلاوت کر لیتے تھے. اس پر میں بیان کر چکا ہوں. چلیے، رمضان غم کا مہینہ کیوں نہیں ہے؟ رمضان میں غزوہ بدر ہوا ہے. کیا ہوا ہے؟ غزوہ بدر. بھائی آپ کی دلیل یہ ہے کہ حسین ابن علی اس مہینے میں شہید ہوئے ہیں، اس لیے غم کا مہینہ ہے. میں آپ کو بتاؤں گا اسلامی تاریخ میں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس مہینے میں کوئی نہ کوئی شہید نہ ہوا ہو، جس مہینے میں کوئی نہ کوئی فوت نہ ہوا ہو. اب آپ شوال کے مہینے میں آ جائیے. شوال جس مہینے میں عید ہوتی ہے، شوال کی پہلی تاریخ کو عید الفطر ہوتی ہے. شوال کے مہینے میں ہوا غزوہ احد. کون سا غزوہ ہوا ہے؟ غزوہ احد. غزوہ احد میں 70 صحابہ کو قتل کر دیا گیا، ذبح کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. کتنے؟ حضرت حسین ابن علی اکیلے شہید ہوتے ہیں تو پورا مہینہ غم کا مہینہ. شوال کے مہینے میں 70 صحابہ ذبح کیے جاتے ہیں تو غم کا مہینہ نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی؟ میں کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ بات سمجھ میں آ رہی بھائی؟ آ رہی ہے؟ شوال کے مہینے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں؟ کتنے صحابہ شہید ہوئے ہیں؟ 70. کتنے؟ 70. اور ان 70 میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں میرے نبی نے ارشاد فرمایا کہ میرا یہ چچا امیر حمزہ کل قیامت کے دن جتنے بھی شہید ہوں گے، چاہے وہ لاکھوں کی تعداد میں ہو، چاہے وہ کروڑوں کی تعداد میں ہو، ہر شہید کی ہر جماعت کی ایک شخص قیادت کرے گا. نوجوانوں کی قیادت سیدنا حسین ابن علی اور حسن ابن علی کریں گے. تو شہیدوں کی قیادت اور شہیدوں کی لیڈرشپ کون کرے گا؟ میرے چچا امیر حمزہ کریں گے. سید الشہداء امیر حمزہ، یعنی اتنی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی آنکھوں کے آنسو کو ضبط نہیں کر پائے تھے، زار و قطار رونے لگے تھے. 14 ٹکڑے کر دیے گئے تھے لاش کے، 14 ٹکڑے کر دیے گئے لاش کے. اتنے دردناک طریقے سے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا. ناک اور کان اور آنکھ نکال دی گئی تھی، جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے، اور ان 14 ٹکڑوں کا ہار بنا کر کیا ہندا نے اپنے گلے میں پہنا تھا. اتنی دردناک طریقے سے شہید کیا گیا تھا. کس کو؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اسی وجہ سے میرے نبی نے ارشاد فرمایا قیامت تک جتنے بھی شہید ہوں گے سب سے زیادہ اہمیت کی حامل جو شہادت ہے وہ امیر حمزہ کی ہے. جتنے بھی سردار ہوں گے، جتنے بھی شہید ہوں گے، ان تمام شہیدوں کی سرداری میرے چچا امیر حمزہ کریں گے. کیونکہ قیامت کے دن کیا ہے، جب حشر کا میدان لگے گا تو ہر ایک کی جماعتیں الگ الگ بن جائیں گی. شہیدوں کی جماعت الگ ہوگی، عالموں کی جماعت الگ ہوگی، حافظوں کی جماعت الگ ہوگی، نبیوں کی جماعت الگ ہوگی. نبیوں کی جماعت کی سرداری کون کرے گا؟ امام الانبیاء جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. شہید جتنے بھی ہوں گے اللہ کے نبی کے زمانے سے لے کر اور کیا ہے قیامت تک شہید ہونے والا ایک ایک بچہ، ایک ایک انسان کیا ہے ایک جماعت میں کھڑے ہوں گے. اور ان کا جھنڈا کس کے پاس ہوگا؟ کس کے پاس ہوگا؟ حسین ابن علی کے پاس نہیں ہوگا. ان کا جھنڈا کس کے پاس ہوگا؟ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں. تو شوال کا مہینہ جو عید کا مہینہ کہلاتا، اس مہینے میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ 70. کتنے؟ اور اسی 70 میں کون ہے؟ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کے نبی کے چچا ہیں. تو کیا اللہ کے نبی کے چچا اتنے لاوارث ہیں کہ اس مہینے کو غم کا مہینہ نہ بنایا جائے؟ بتائیے بھائی. اگر محرم غم کا مہینہ ہے تو شوال غم کا مہینہ کیوں نہیں ہے؟ اگر محرم غم کا مہینہ ہے تو ذی الحجہ غم کا مہینہ کیوں نہیں ہے؟ ذی الحجہ کے مہینے میں حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا. اب آپ رمضان میں آ جائیے. رمضان 17 رمضان المبارک، رمضان 17واں روزہ ہے. کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوتی ہے جس میں 14 صحابہ کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا. کتنے؟ 14 صحابی کو. تو ایک حسین ابن علی 10 محرم کو شہید ہوتے ہیں، پورا مہینہ غم کا قرار پاتا ہے. تو رمضان میں 14 صحابی ذبح کیے جاتے ہیں، 14 صحابی اللہ کے دین کے لیے کیا ہے کاٹے جاتے ہیں، 14 صحابی شہید ہوتے ہیں. تو کیا رمضان کا مہینہ غم کا مہینہ نہیں ہے؟ رمضان میں کیوں کپڑے بناتے ہیں آپ؟ رمضان میں کیوں پلاؤ اور بریانی کھاتے ہیں؟ رمضان بھی غم کا مہینہ منائے. اور پھر اور دور نہ جائیں، حسین ابن علی کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت علی کے بیٹے ہیں.
11वें रोज़े को हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फजर की नमाज पढ़ने जा रहे थे। अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम मलऊन नामी शख्स ने 11वें रोज़े को फजर की नमाज के वक्त, हज़रत अली का मामूल ये था कि वो गली से गुज़रते थे और गुज़रते हुए कि अस्सला अस्सला, लोगों नमाज का वक्त हो गया, ये ज़बान से कहते हुए निकलते थे। तो बाकायदा प्लानिंग के तहत वो बंदा छुपा हुआ बैठा था और उसने क्या आपके क्या है माथे पर इतनी ज़ोर से तलवार मारी कि वो ज़ख़म इतना गहरा हो गया, दिमाग से खून निकलने लगा, पूरी दाढ़ी क्या खून से तर हो गई और उसी ज़ख़म से आप 2 दिन के अंदर शहीद हो गए। तो हुसैन इब्न अली की शहादत तो गम का महीना है, लेकिन अली जो उनके वालिद हैं, जो उनके बाप हैं, जो अल्लाह के नबी के दामाद हैं, उनकी शहादत का महीना गम का महीना क्यों नहीं है? रमज़ान का महीना, 11वें रोज़े को कौन शहीद हुआ है? 11वें रोज़े को कौन शहीद हुआ है? हज़रत अली। बात समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? 11वें रोज़े को कौन शहीद हुआ है? हज़रत अली। शव्वाल में कौन शहीद हुआ है? हज़रत अमीर हमज़ा। ज़िक़ादा में कौन शहीद हुआ है? हज़रत उस्मान गनी। 1 मुहर्रम को कौन शहीद हुआ है? हज़रत उमर फ़ारूक। 10 मुहर्रम को कौन शहीद हुए हैं? हज़रत हुसैन इब्न अली। अब आप आ जाइए मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल। रबीउल अव्वल में आकाए नामदार जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पूरी उम्मत का इत्तिफ़ाक़ है कि जो रबीउल अव्वल का महीना है, इसमें जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से रुखसत हो गए। क्या हो गए? आप वफ़ात पा गए और आप दुनिया से रुखसत हो गए। और जिस वक्त आप रुखसत हुए थे, पूरे मदीने में गम का माहौल था, पूरा मदीने में कोहराम मचा हुआ था। सहाबा ऐसे जैसे कौमा में आ गए हों। हज़रत अली कोने में बैठे हुए हैं, हज़रत उमर तो नंगी तलवार लेकर क्या है कह रहे हैं, अगर किसी ने कह दिया मोहम्मद फौत हो गए तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। मेरे नबी आराम फरमा रहे हैं, सो रहे हैं। यानी उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। गम इतना उनके दिमाग पर तारी हो गया था, हावी हो गया था कि उन्हें नबी की वफ़ात का यकीन नहीं हो रहा था। सहाबा, हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, एक अरबी का शेर है, सुब्बत अलैया मसाइबुन लौ अन्नहा सुब्बत अलल अय्याम सिरन लयालिया, कि मेरे ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़े, मेरे ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़े। अगर ये गम दिनों पर पड़ जाते तो दिन इसका वज़न बर्दाश्त न कर पाते, दिन रात बन जाते। क्या बन जाते? ये दिन रात बन जाते। यानी आप उनके अल्फाज देखिए कि मेरे ऊपर गमों के पहाड़ टूट पड़े, अगर ये गम दिनों के ऊपर पड़ जाते तो ये दिन रात में तब्दील हो जाते। इतना ख़तरनाक गम, क्योंकि बाप का साया सर से उठ गया है। तो क्या हुसैन इब्न अली की शहादत जिस महीने में हो वो गम का महीना है, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम जिस महीने दुनिया से रुखसत हो वो गम का महीना नहीं है? बताइए भाई, वो भी तो गम का महीना होना चाहिए, वो भी तो गम का महीना होना चाहिए। वो तो नाना है, वो तो असल है, उनकी वजह से कायनात का निज़ाम सजाया गया है। तो रबीउल अव्वल के महीने में क्यों आप खाना बनाते हैं? रबीउल अव्वल के महीने में क्यों शादी करते हैं? रबीउल अव्वल के महीने में क्यों आप क्या है खुशी मनाते हैं? बात समझ आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, इस्लाम में गमी का कोई तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में मनहूसियत का कोई तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में गम का कोई तसव्वुर नहीं है, इस्लाम में मनहूसियत का कोई तसव्वुर नहीं है। गम सिर्फ 3 दिन के लिए है। गम कितने दिन के लिए? अगर किसी की वफ़ात हो जाए 3 दिन का सोग है, औरत के लिए ज़्यादा है। अगर किसी औरत का शौहर फौत हो जाए तो उसका गम 4 महीने 10 दिन का है। वल्लज़ीन युतवफ़्फ़ऊन मिनकुम वयज़रून अज़वाजन यतरब्बसन बिअन्फुसिहिन्न अर्बअत अशहुरिन व अशरा। इद्दत सोग भी एक तरह का। तो 4 महीने 10 दिन तक वो क्या है, बनाओ सिंगार चूड़ी और ये सारी क्या है फैशन से क्या अपने आप को दूर रखेगी। ये औरत के लिए जिसका शौहर फौत हो जाए। आम लोगों के लिए 3 दिन का गम है। कितने दिन का? 3 दिन का, उससे ज़्यादा का गम नहीं है, उससे ज़्यादा का क्या है गम नहीं है। तो ये इस्लाम, पहली बात याद रखिएगा, कोई महीना कोई दिन इस्लाम में मनहूस नहीं है। आप किसी भी महीने में शादी कर सकते हैं, किसी भी दिन शादी कर सकते हैं, रात के 12 बजे कर सकते हैं, सुबह की क्या है बिल्कुल चांदने में निकाह कर सकते हैं, कोई भी काम कर सकते हैं। इस्लाम में मनहूसियत का, गम का कोई तसव्वुर नहीं है। ये जो बातें बनाई गई हैं ये कुफ्रिया बातें हैं, ये हुनूद की बातें हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी कल्चर में रहते हैं, उन्हीं के साथ मिक्सअप कल्चर में रहते हैं। वहाँ क्या ना पंडित से शगुन निकलवाया जाता है, हाँ भाई बताएं जी कौन से महीने में शादी बेहतर रहेगी, कौन से महीने में क्या है, कौन सी तारीख क्या है, वो क्या निकलवाते हैं, क्या बोलते हैं उसे, हाँ पंडित से वो निकलवाते हैं ना कि भाई कौन सी तारीख में बेहतर बैठ रहा है, फला तारीख में, फला दिन में, फला और उस दिन सितारे टकरा रहे हैं नहीं टकरा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या वो निकाला। वही चीज़ें मुसलमानों में आ गई हैं। अरे शर्म आनी चाहिए, गैरत आनी चाहिए कि हमारा एक कामिल दीन है, मुकम्मल दीन है, पाकीज़ा दीन है, हमने अपने दीन में ये गलत चीज़ें कहाँ से शामिल कर ली हैं।
ہم نے اپنے دین میں یہ غلط چیزیں کہاں سے شامل کر لی ہیں کہ یہ مہینہ غم کا مہینہ ہے، یہ مہینہ خوشی کا مہینہ ہے. ارے بھائی اسلام میں غم کا کیا ہے، منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے. 12 مہینے ہیں، محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی الاولی، جمادی الثانی، رجب، شعبان، رمضان، شوال، ذی قعدہ، ذی الحج. ان 12 مہینوں جس مہینے میں آپ شادی کرنا چاہیں شادی کریں. رمضان میں بھی شادی کر سکتے ہیں، رمضان کے علاوہ بھی کر سکتے ہیں، محرم میں بھی شادی کر سکتے ہیں، سفر میں بھی کر سکتے ہیں. جس مہینے میں آپ شادی کرنا چاہیں، جس تاریخ میں آپ شادی کرنا چاہیں، جس دن آپ کپڑے خریدنا چاہیں، جس دن آپ کے یہاں اچھا کھانا بنانا چاہیں، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ بھائی آج کے دن کیا یہ والی چیز نہیں بنے گی، یا آج کے دن یہ گوشت نہیں بنے گا، یا آج کے دن کیا ہے مچھلی نہیں بنے گی. اس طرح کی چیزیں لوگوں نے گھڑ رکھی ہیں، بنا رکھی ہیں. یہ سوائے جہالت کے، نادانی کے اور ہندوانہ کلچر کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. بات سمجھ آئی بھائی؟ بہت سادے لفظوں میں بات کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آج سے اس پر عمل کریں گے، عمل کریں گے اس پر. بھائی اگر غم کا مہینہ ہے تو بھائی پھر سارے غم کے مہینے مناؤ، نہیں تو اللہ کے وہاں لٹ بجے گا. پھر بھائی تم نے حسین ابن علی کی شہادت کو غم کا مہینہ بنایا، جو ان کے والد ہیں ان کو آپ نے حیثیت نہیں دی. اللہ سوال کرے گا نا بھائی. آپ نے بیٹے کو تو حیثیت دی، بیٹے جس مہینے میں شہید ہوئے اس مہینے آپ نے کیا غم منایا؟ تو رمضان میں آپ نے غم کیوں نہیں منایا؟ رمضان میں تو ان کے والد شہید ہوئے تھے. اور آپ نے اللہ کے نبی جس مہینے میں رخصت ہوئے تھے وہ تو نانا ہے ربیع الاول، اس مہینے میں کیوں آپ نے غم کیوں نہیں منایا؟ پھر اللہ کے نبی سوال کریں گے اچھا میرے چچا جس مہینے میں شہید ہوئے تھے اس مہینے تم نے شادیاں کیوں کری؟ یہ بھی تو سوال ہو سکتا ہے. پھر حسین کیا ہے، اللہ کے نبی کے داماد ہیں اور پھر اللہ کے نبی کے صحابی ہیں، صحابیات ہیں. کوئی مہینہ، کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ جس مہینے میں، جس تاریخ میں کوئی نہ کوئی اسلام کی عظیم ہستی اس دنیا سے رخصت نہ ہوئی ہو. سال کے 365 دن ہیں، ہر دن کوئی نہ کوئی اسلام کی ایک بڑی ہستی، بڑی عظیم ہستی اس دنیا سے رخصت ہوتی ہے، ہوتے رہے ہیں. تو کیا آپ ہر دن غم منائیں گے؟ پتے کھا کے پھر زندگی گزارنا؟ جنگلوں میں چلے جاؤ کہ بس جی جب تک زندہ جنگل میں پتے کھا کے زندگی گزار لیں گے، کوئی دن خوشی نہیں منائیں گے، کیونکہ ہر روز کوئی نہ کوئی شہید ہوتا ہے، ہر روز کوئی نہ کوئی رخصت ہوتا ہے دنیا سے. بھائی پھر تو یہ بات مجھے اچھی لگے گی کہ ایسے لوگ جو غم کا تصور رکھتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے. اسلام میں منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے. اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے کہ اگر منحوسیت ہوتی تو 3 چیزوں میں ہوتی. اگر منحوسیت میں قرار دیتا تو 3 چیزوں میں: نافرمان بیوی، چھوٹا تنگ اور تاریک گھر، اور کیا نافرمان سواری. گھوڑا پال رکھا ہے، خوب کھلاتے پلاتے، جیسے ہی بیٹھنے چلے لات مار دی، بیٹھنے نہیں دیتا، سواری کرنے نہیں دیتا. اسی طریقے سے بیوی ہے، نافرمانی کرتی ہے. یہ گھر ہے، بہت تنگ اور تاریک گھر ہے، چھوٹا سا گھر ہے، نہ روشنی آتی ہے نہ دھوپ آتی ہے. اگر منحوسیت مانتی جاتی تو ان 3 چیزوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ ان میں بھی منحوسیت نہیں ہے. کبھی آپ کہتے ہیں بھائی تو نافرمان بیوی میں منحوس ہے تو، کبھی جا کے لڑنے لگنا، پھر وہ مجھ سے لڑنے کے لیے آئے، ہاں بھائی مفتی صاحب نے کیسا بیان کر دیا، مفتی صاحب نے کیسا بیان کر دیا، ہمیں منحوس قرار دے دیا. یعنی اگر منحوسیت کا تصور ہوتا تو ان 3 چیزوں میں ہونا چاہیے تھا. لیکن اسلام میں منحوسیت کا کوئی تصور نہیں ہے. نہ تو کوئی دن منحوس ہے، نہ تو کوئی انسان منحوس ہے، نہ تو کوئی مہینہ منحوس ہے، نہ تو کوئی زمانہ منحوس ہے. سارا کیا ہے، پورے سال کے جو 12 مہینے ہیں، سال کے 355 دن ہیں، سال کے جو ہے جو بھی گھنٹے ہیں، ساعتیں ہیں، کوئی بھی وقت ایسا نہیں ہے کسی بھی وقت کو آپ منحوس بتائیں، کسی بھی ٹائم کو منحوس بتائیں، کسی بھی زمانے کو منحوس بتائیں. جس وقت آپ جو کام کرنا چاہیں کر سکتے ہیں، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی قباحت نہیں ہے. اب آج کے دن لوگ کیا کرتے ہیں، شربت پلا رہے ہیں. بھائی یہ کون سی نیکی ہے؟ سبیل لگا رہے ہیں، کون سی نیکی ہے؟ بھائی آج کے دن تو روزہ ہے حدیث میں، تم روزہ توڑوا رہے ہو تو تم تو کیا ہے بھائی، روزہ رکھوانا لوگوں کو، تم روزہ توڑوا رہے ہو. بھائی دن میں تم شربت بانٹ رہے ہو تو یہ تو روزہ توڑوا رہے ہو. آج کے دن روزہ سنت ہے، اور اتنا اہم ترین سنت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 10ویں محرم کا روزہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے. پچھلے 1 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. لیکن 2 روزے رکھنے ہیں، 9 اور 10 یا 10 اور 11، کیونکہ 10ویں محرم کو یہودی اور عیسائی بھی روزہ رکھا کرتے تھے. اس لیے اللہ کے نبی نے ان کی موافقت سے بچنے کے لیے کہا کہ 2 روزے رکھنے ہیں، یا تو 9 اور 10 کا رکھنا ہے یا 10 اور 11 کا رکھنا ہے. یعنی شریعت کا حکم روزہ رکھنے کا ہے اور تمہارا کام روزہ توڑوانے کا ہے. تو بتاؤ ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ یہ ساری ہندوانہ رسمیں ہیں. اب بتاؤ تعزیے پہ لائن لگی ہوئی ہے، بھائی منت مانگ رہے ہیں، نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے. پورے سال انتظار کیا تعزیے کا, اس پہ کیا ہے ملیدے چل رہے ہیں اور اس پہ اگربتیاں چل رہی ہیں, منتیں مانی جا رہی ہیں. ارے شرم آنی چاہیے. کافروں میں مسلمانوں میں کوئی فرق نہیں رہ گیا. وہ بھی بتوں کو پوجا کر رہے ہیں, بتوں کی پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں, اور یہ کیا ہے لکڑی اور اس پر کیا ہے بیل بوٹوں پر چڑھاوے چڑھا رہے ہیں. لو جی منت ماننی ہو گیا کام. نماز نہ پڑھنی پڑے, کیا ہے صبح اٹھنا نہ پڑے, صبح اٹھ کر اللہ سے مانگنا نہ پڑے, بس کیا سال میں ایک مرتبہ چڑھاوا چڑھا دیا اور کیا منت مان لی, ہو کے کیا ہے بیڑا پار ہو گیا, دم مدار بیڑا پار ہو گیا. ارے شرم آنی چاہیے. کیا ہو گیا مسلمانوں کو؟ یہ مسلمان ہیں, یہ مسلمانوں کے عقائد ہیں. اتنے کچے عقائد, یہ تو کافروں کے عقائد ہوتے ہیں, یہ تو غیروں کے عقائد ہوتے ہیں. لو جی اب کیا ہے, اب وہ لکڑی اور کیا ہے پھوس سے انسان کے ہاتھ سے بنا ہوا تعزیہ, وہ کیا ہے وہ ان کی منتیں پوری کرے گا, وہ ان کی بگڑیاں بنائے گا. ارے یہ انسان 6 فٹ کا انسان جس کے ہاتھ پیر چل رہے ہیں, یہ خود کچھ نہیں کر سکتا. مطلب وہ لکڑیاں جس کو انسان نے خود بنایا ہے, وہ کیا ان کی منتیں پوری کرے گا. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو شیعوں نے سنیوں کے درمیان گھسیڑ دی ہیں, اور سنی بھی اس کو کرنے لگے ہیں. جبکہ سنیوں کو جو امام ہیں, جن کو مطلب احمد رضا صاحب کو جو لوگ مانتے ہیں, ان کے فتوے بھی سلسلے موجود ہیں فتاوی رضویہ کے اندر کہ تعزیے پر جانا, تعزیہ دیکھنا, تعزیہ بنانا, تعزیہ میں کسی بھی اعتبار سے شریک ہونا, یہ سراسر ناجائز اور حرام ہے. آپ فتاوی رضویہ کے اندر اٹھا کر دیکھ لیں. لیکن کیا ہے ان کے امام ممبر سے بیان نہیں کریں گے, آمدنی ختم ہو جائے گی. ابھی کل رضا مسجد کے اندر پتہ لگا وہاں چندہ ہو رہا ہے, بھئی آ جاؤ, تعزیے کا چندہ ہو رہا ہے, تعزیے کی فاتحہ ہوگی. جبکہ خود احمد رضا صاحب کا فتویٰ ہے اور ان کی کتاب ہے رسالہ تعزیہ داری حرام ہے. تعزیہ بنانا, تعزیہ میں شریک ہونا, تعزیہ دیکھنا, یعنی کسی بھی اعتبار سے انوالو ہونا. لیکن کیا ہے ان کے ائمہ اس پر کیا ہے باقاعدہ چندہ کر رہے ہیں تعزیے کا. کیوں؟ نوٹ جیب میں آ رہے ہیں, نوٹ جیب میں آ رہے ہیں. میں نے ایک مرتبہ کہا ایک بریلوی امام صاحب سے, میں نے بھائی آپ لوگوں کے وہاں تو یہ منع ہے, آپ کے امام تو منع لکھتے ہیں. کہہ رہے مولانا کیا کریں, اگر زیادہ کہیں گے تو مسجد سے بھی نکال دیں گے, کیونکہ اب امت اتنی زیادہ اس میں بگڑ چکی ہے. تو بھائی اس بات کا ڈر نہیں ہونا چاہیے, جو بات ہے کلیئر بولنی چاہیے, عوام کو سمجھانا چاہیے, بتانا چاہیے. تو ان بدعات سے, رسومات سے بچیں, اللہ سے تعلق کو قائم کریں اور اللہ سے لو لگائیں, اور صحیح دین جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے اس دین پر عمل کریں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.